جنید میں نے سنا کہ سنگاپور جو ہے وہاں پہ اگر کوئی سڑک پہ یا باہر تھوک دے تو اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں. ہاں سنا تو میں نے بھی ہے. تو پھر ہمارے جو پاکستانی جب جاتے ہیں ادھر تو منہ پہ چھکو چڑھا کے جاتے ہیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ سنگاپور سب سے سخت ملک ہے اس حوالے سے کہ جہاں پر تھوک پھینکنے پر اور چیونگم چبا کر پھینکنے پر باقاعدہ 6 ماہ تک کی قید کی سزا بھی ہے. نہیں تو ہم لوگوں کو تو عادت ہی بہت ہے. اکثر جو ہمارے اپنا پاکستانی ہیں وہ تھوک پھینکتے رہتے ہیں, خاص طور پہ سڑک پہ جاتے ہوئے تو وہ حد میرا خیال ہے 4 قدم نہیں پوٹتے تو تھوک پھینک دیتے. اچھا عجیب ایک ویسے نفسیات ہے تھوک پھینکنے والوں کی بھی. بعض لوگ تو ہیبیچول عادی ہیں, وہ تو اپنے آپ پر کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی ہمارے ہاں جو یعنی اگر کسی وہ ایئرپورٹ پہ پھر رہے ہیں یا کسی صاف جگہ پر ہیں تو پھر وہ تھوک پھینکنے سے اعتراض کرتے ہیں, لیکن دیگر پبلک پلیسز پہ اگر وہ سڑک پر جا رہے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تھوک پھینکنا جائز ہے. اس لیے کیونکہ سر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ پہلے اتنی گندی ہے کہ ہمارے اس عمل سے مزید کتنی کو گندی ہو جائے گی. نہیں تو وہ جگہ گندی ہوتی ہے, سڑک پہ پستہ لگا ہوتا ہے. نہیں یہ ایک غلط اپروچ ہے ہمارے ذہنوں کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوکنے کا عمل جو ہے, علت جو ہے, عادت بد صرف اس لیے عادت بد ہے کہ وہ دیکھنے میں بری لگتی ہے. دیکھنے میں تو یقیناً انتہائی مکروہ عمل ہے یعنی پبلک پلیسز پر تھوکتے پھرنا اس طرح, لیکن اس عمل کا ایک اور پہلو ہے جو جس پر ہم بہت کم غور کرتے ہیں, وہ ہے اس کا جو میڈیکل پہلو ہے, اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بامبے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اگر تھوک پھینکنے کی عادت کا ہم نے جنگی بنیادوں پر مقابلہ نہ کیا تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا, اس خدشے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ صرف تھوک پھینکنے کی عادت کے باعث پورا ہندوستان بیمار ہو جائے. نہیں انڈین کی تھوک ہوتی بھی بڑی زہریلی. لیکن تمہیں یاد ہے ہم نے ایک سیگمنٹ میں جب پان کھانے کی عادتوں کا ذکر کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کلکتہ کا ہاوڑا برج ہے اس وہ جو لوہے کا بنا ہوا ہے تو اس کی بنیادیں صرف اس وجہ سے کھوکھلی ہو رہی ہیں کہ وہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ روزانہ ٹنوں کی تعداد میں پیک پھینکتے ہیں, اور پیک میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو لوہے کو زنگ لگا دیتا ہے. صحیح. پان کی پیک. پان کی پیک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی تھوک زیادہ زہریلی ہوتی ہے, وہ پان بہت زیادہ کھاتے ہیں. مگر یار یہاں پہ جو لوگ تھوکتے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا, یہاں پہ غربت کتنی ہے, بجلی کتنی دیر تک جاتی ہے, سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی رہتی ہے, مشینیں بند ہیں, فیکٹریاں بند ہیں, مزدور جو غریب آدمی ہے اس کی دیہڑی ٹوٹ رہی ہے, غصے میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں. یہ کو تھوکنے کی عادت نہیں ہے ان لوگوں کو, یہ بیچارے غصہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ جب مجھے ایک ویور کی میل موصول ہوئی تھی کہ آپ اس حوالے سے ضرور اپنے پروگرام میں گفتگو کریں, تو میں نے تھوڑی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ جو تھوک پھینکتا ہے انسان, اس کے پیچھے کون سے نفسیاتی محرکات ہیں. تو ایک تھیسس میری نظر سے گزرا ہے, اناٹمی, فزیولوجی اینڈ سائیکالوجی آف اسپٹنگ. اس میں لکھا ہوا ہے یعنی اس بندے نے تحقیق کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچا ہے کہ یہ واحد انسانی علت ہے جو 100% انسانی کنٹرول میں ہے. یعنی باقی جتنی بھی آتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے کنٹرول کا عمل دخل ہو, کسی یعنی نشہ اگر انسان کرتا ہے اس کے کچھ عوامل ہوں, لیکن یہ پبلک پلیسز پر تھوکنا یہ خالصتاً انسانی کنٹرول میں, اگر انسان چاہے تو اس عادت پر قابو پا سکتا ہے, اور اگر چاہے تو پھر انسان میں کوئی نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر جا کر تھوکتا پھرے. اس پہ اتنی ریسرچ والی کون سی بات ہے اس ریسرچ میں کی ہے, بندہ ظاہر ہے خود ہی تھوکتا ہے, کوئی بندے کا منہ تو نہیں دھواتا. نہیں اس طرح تو انسان نشہ بھی خود کرتا ہے, بہت ساری انسانی علتیں ہیں جو وہ خود کرتا ہے, لیکن اس پر کنٹرول اس انداز میں ممکن نہیں ہوتا. لیکن تھوکنا ایک ایسا عمل ہے جو 100% انسانی کنٹرول میں ہے. اسی طرح اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ کم تھوکتے ہیں غریبوں کی نسبت. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں کی نسبت کم تھوکتی ہیں. عورتیں زیادہ تر یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں تھوک دینی تیرے تھے. سر ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. صرف قانون سے ایسے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. ہندوستان میں بھی قانون موجود ہے تھوکنے پر, یعنی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر اس انداز میں کھلے عام تھوکتے پھریں. وہاں پر ایک روزنامہ کی رپورٹ ہے, بھاسکر کی رپورٹ ہے کہ صرف بامبے میں 6 ماہ کے دوران 2.5 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے, اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. لیکن وہاں پر تھوکنے کی جو عادت ہے وہ بالکل کم نہیں ہوئی.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مختلف جو عوامل ہیں جو اویئرنیس لوگوں کو دے سکتے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نہیں یہاں ایسے بھی ہمارے پاکستان انڈیا میں تو یہ کاروباری حلقوں میں بھی تھوک کا استعمال بہت ہوتا ہے. کیوں؟ ہر کاروباری بندہ دوسرے کو تھوک لگا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے ایوج جو نوٹ حاصل کرتا ہے ان کو بھی تھوک لگا رہا ہوتا ہے. ویسے میری نظر میں اس سے زیادہ بڑی بدتہذی بھی کوئی نہیں ہے. تمہاری نظر میں کون سا اسے فائن آرٹ کا شعبہ قرار دے رہا ہوں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.